دیکھیے اپنے کل کے کام سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے کل کے کام میں ہم نے جو ہے وہ منٹس ورک پہ تھوڑی سی بات کی تھی، پھر اس بعد ہم فیڈرک ٹیلر پہ بات کر رہے تھے اور اس کے 4 پرنسپلز ہم نے پڑھے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے فیول کے ٹاپک کے اوپر۔ آج اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں اور بیوروکریسی سے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میکس ویبر کی کل بات ہوئی تھی کہ ایک سوشلسٹ ہے، اس کی جو اسٹڈی ہے وہ بیس ہے بیوروکریٹک آرگنائزیشنل اپروچ کے اوپر۔ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جہاں پر کہ ہر کام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تمام ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہیں ٹورڈز دا اپروچ آف رولز اینڈ ریگولیشن پرنسپلس۔ یعنی میں نے کل بات کی تھی کہ کنٹینیوس آرگنائزیشن آف فنکشنز باؤنڈ بائی رولز، ایک مسلسل آرگنائزیشن میں فنکشنز کا پرفارم ہونا، لیکن اس فنکشن کے پرفارم ہونے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے رولز اور ریگولیشن کو اسٹرکٹلی فالو کرنا۔ اب عام زندگی میں کہا جاتا ہے کہ اصول انسانوں کے لیے بنے ہیں، لیکن یہاں پر بڑی ریورس اپروچ ہے۔ یہاں پر جو انسان ہے وہ اصولوں کے لیے بنے ہیں اور انہیں اصولوں کو وائلیٹ نہیں کرنا۔ کل میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ بیوروکریٹک اپروچ میں جہاں جو ڈاکومنٹ لکھا ہے اسی ترتیب سے آپ نے لگانا ہے۔ ایون آج بھی میں ایک گورنمنٹ یعنی پبلک سیکٹر کالج میں اپنی بیٹی کے فرسٹ ایئر کے فارم جمع کرانے گیا تھا، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی آپ نے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اوپر پیسٹ کی ہوئی ہے، اس کی تو ترتیب تیسرے نمبر پہ آتی ہے، لہٰذا اس کو تیسرے نمبر پہ ہونا چاہیے، سب سے اوپر پکچرز ہونی چاہیے، پھر فارم ہونا چاہیے، پھر آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، پھر اس کے بعد جو سیکوینس ہم نے لکھی ہے وہ سیکوینس آپ نے فالو کرنی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ترتیب اور اس چیز کو ایسے فالو کیا جائے گا جیسے ہم نے کہا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ رولز کو جو ہے بڑی اہمیت ہے، اور آپ ہر چیز کو جو ہے رولز اور ریگولیشن کا پابند کرتے ہیں۔ تو انسان کو ایسے ہی کس دیا جاتا ہے جیسے کہ ایک مشین کا پرزہ ہے اور اس کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے رولز کے سکریوز کے ساتھ۔ اب آپ سوچئے کہ جو مشین کا پرزہ ہوتا ہے، جو ایک مشین کا کمپوننٹ ہے، اگر آپ غور کریں تو اس مشین کے پرزے کو ساری زندگی ایک جگہ آپ کس دیتے ہیں نٹ اور پینچ کے ساتھ، نہ دائیں مڑ سکتا ہے نہ بائیں مڑ سکتا ہے، جہاں پہ ہے وہیں رہے گا۔ ایک اور چیز جو فرق آ جاتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین کا پرزہ ہے تو اس کا مطلب اس میں فیلنگز نہیں ہے، تو یہاں انسان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کوئی کمپوننٹ ہے، اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں، کوئی غمی نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی دوستی نہیں، کچھ نہیں، اور اس کو پورے 8 بجے پہنچنا ہے واٹس ایور از دا کنڈیشن، اور اتنے بجے اس کو جو ہے یہ کام شروع کرنا ہے، چونکہ یہ پرنسپل ہے، یہ رول ہے، یہ ہمارا اصول ہے، ہم سے دائیں بائیں ہونے نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ پرنسپل اور رولز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پرنسپل اور جو اصول ہیں ہمارے، ان پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ پھر اس سے پھر 2 چیزیں اور نکلتی ہیں۔ جرنلی مشین کا ایک اکوپمنٹ ایک ہی کام کرتا ہے، یعنی ایک پرزہ ایک ہی کام کرتا ہے، اس طرح انسان بھی ایک ہی فیلڈ میں کام کرے گا، اسپیشلائزیشن کرے گا اپنے کام میں، وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اسی طرح اسپیشلائز کرے گا اور اسی کے اندر انوالو رہے گا۔ لیکن یہ اسپیشلائزیشن اس کے لیے زندگی بھر کے لیے ہوگی، لائف ٹائم امپلائمنٹ ہوگی، جیسے مشین کے پرزے کی لائف ٹائم امپلائمنٹ۔ لہٰذا جو بھی نظام ہے، جو بھی سسٹم ہے، ہم اس کو چلا رہے ہیں، اس کو رولز کی مدد سے چلا رہے ہیں، اصولوں کی مدد سے چلا رہے ہیں، نہ تو ہم کسی کو اپنی سپیس سے، اپنے روم سے ہٹنے دیں گے، نہ ہی اس کو کوئی پوزیشن چینج کرنے دیں گے، اور نہ ہی ہم اس کو کسی اور معاملے میں انوالو ہونے دیں گے۔ اچھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے اسپیشلائز کرنا ہوگا اپنے کام میں، رولز کو فالو کرنا ہوگا، اور یہ اسپیشلائزیشن چند سالوں کے لیے نہیں ہوگی، لائف ٹائم ایک ہی امپلائمنٹ ہوگی،
ایک ہی فیلڈ ہوگی, اسی میں اسے کام کرنا. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سارے کا ساری اپروچ ہے, اس کو رول بیسڈ رکھا گیا, اس کو اصولوں کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے, اور اسی کے ساتھ آپ کا سارے کا سارا نظام جو ہے وہ چلتا. اس کو ہم کہتے ہیں بیوروکریٹک اپروچ ہے. پرابلم کیا ہے اس میں؟ پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر کام کے انبار لگ جاتے ہیں اور آپ اس کو گریجولی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے آپ کا نظام. ریڈ ٹیپزم اس کا ایشو بنتا ہے کہ جی کام جو ہے وہ گریجولی سلو ہوتا ہوتا اس ایک سسٹم کو فالو کرتے ہوئے جاتا ہے. اگر وہ سسٹم سے دائیں بائیں ہم ہو نہیں سکتے اور ریجڈ ہے, اور میں نے جیسا کہ کہا کہ یہاں پہ انسان کے ساتھ انسان والا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ایک ریشنل اپروچ ہے, اس کے تحت کام کرنا ہے. ہیومن فیلنگ کی یہاں کوئی قدر نہیں ہے. تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میری پچھلے مہینے کی 26 کو میرا دل ٹوٹ گیا تھا. ٹوٹ گیا ہوگا دل, یہ اسکرو ڈرائیور پکڑو اور کام کرو. دل کا کام ہے خون کو پمپ کرنا, فیلنگز کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں کوئی چکر نہیں, فیلنگز کا کوئی چکر نہیں ہے, نہ کوئی اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال بیوروکریسس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اگر دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ جو 18ویں صدی کا انڈسٹریل ریولوشن تھا, اس کے اندر آرگنائزیشنز کا زیادہ تر مینوفیکچرنگ میں انوالو تھیں. ملٹریز کا زمانہ تھا, بڑی بڑی ملٹریز کا زمانہ تھا, لہٰذا جو ہے ہر چیز جو ہے وہ رول بیس چلی آ رہی تھی, اور اسی رولز کے اندر آرگنائزیشن کو بھی بنا دیا گیا. اچھا, اب یہ ہے کہ آج کے دور میں کمپنی کیوں لانگ ٹرم امپلائز نہیں رکھتی. دیکھیے میں اسامہ بن عمران, میں آپ کی بات کو یہ نہیں سمجھا کہ آپ جو ہے اس کو کس سینس میں پوچھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے جس تھیوری کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی سینس میں پوچھ رہے ہیں, تو وہاں تو وہ لانگ ٹرم ہی رکھتے ہیں, چاہے کانٹریکچوئل ہے چاہے جو بھی ہے. لیکن جو آج کا زمانہ ہے اس کے اندر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہاں, آج کے زمانے میں لانگ ٹرم امپلائز پرائیویٹ آرگنائزیشن رکھنا پسند نہیں کرتی. لیکن پھر بھی اگر آپ ملٹی نیشنلز کو دیکھیے تو جو اچھے ان کے امپلائیز ہیں وہ ریگولرائز ہوتے ہیں, تو وہ ریگولرائز بھی ہیں, ٹھیک ہے نہیں. جیسے آپ پیکیجز میں دیکھیے, اگر آپ کسی سے ملاقات ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ عام طور پہ ہائرنگ کرنے کی بجائے کریئر ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں, یعنی اپنی نیڈ کے لیے لوگوں کو نیچے سے ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں, اور ان دی اینڈ انہی کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو دونوں طرح کی اپروچ موجود ہے. اچھا, اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کا جو ہے وہ زوال کیوں شروع ہوا, تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے مینوفیکچرڈ گڈ لوگ زیادہ خریدتے تھے, سروسز کم خریدتے تھے. وقت بدلا, حالات بدلے, لوگوں نے زیادہ تر جو چیزیں خریدی اس کی جگہ سروسز لینا شروع کر دی, تو اس کا جو ہے وہ زوال شروع ہو گیا. لیکن جو میکس ویبر کریکٹرسٹکس بتاتا ہے بیوروکریسی کے, اس کے اندر وہ کہتا ہے دیر شوڈ بی اے ہائرارکی آف اتھارٹی فرام ٹاپ ٹو مینجمنٹ ڈاؤن ٹو دا ورکر ایٹ دا باٹم. ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہائرارکی آف اتھارٹی لکھی ہونی چاہیے, کس کا اختیار کیا ہے, کون کون سے فیصلے کر سکتا ہے, کون کیا انیشیٹو لے سکتا ہے, اور یہ ٹاپ ٹو باٹم تمام چیزیں جو ہیں ہائرارکی میں ہونی چاہیے, یعنی لکھی ہونی چاہیے اور ویل ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ کس کے صوابدیدی اختیارات کیا ہیں, کس کے اختیار میں کیا ہے, اور کس کے پاس کتنی اتھارٹی ہے. دوسری چیز, آفیسز مینجمنٹ پوزیشن شوڈ بی رینکڈ ان ہائرارکیکل آرڈر. آفیسز کی جو رینکنگ ہے وہ ایک آفیشیل آرڈر میں ہونی چاہیے, یعنی اس کی ایک پوری ایک ڈائیگرام ہونی چاہیے جس کو آپ آرگنائزیشن اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں, ود انفارمیشن فالوئنگ اپ اینڈ دا چین آف کمانڈ, جس میں کلیئر ہو کہ چین آف کمانڈ کیا ہے, کون سا سب آرڈینیٹ کس کے انڈر ہے, اور انسٹرکشن اینڈ ڈائریکشن پاسنگ ڈاؤن دا چین, اور اس چین کی مدد سے کمیونیکیشن ہو سکے اور انسٹرکشن نیچے تک پاس آن ہو سکے. تو پہلا پرنسپل سمپل یہ ہے کہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک جتنے بھی ورکرز ہیں ان تمام کی اتھارٹی ڈیفائن ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا آرگنائزیشن سٹرکچر ہے وہ اوپر سے نیچے تک رینکڈ آرڈر میں لکھا ہوا ہو, تاکہ انسٹرکشن اوپر سے لے کے نیچے تک فالوئنگ ڈاؤن دا چین تک جا سکے, نیچے تک انسٹرکشنز آ سکے. ایک آئیڈیل بیوروکریسی شوڈ آپریٹ ان این امپرسنل اینڈ امپارشل وے. جو آئیڈیل بیوروکریسی ہے اس کو کام کرنا چاہیے امپرسنل امپارشل وے میں, یعنی جس ایسی طریقہ کار میں جس میں شخصیت انوالو نہ ہو, امپرسنل ہو جائے, امپارشل ہو جائے, ذاتی پسند ناپسند کو نکال دیا جائے, فیلنگز اینڈ ایکسپریشن اور سوچ کو نکال دیا جائے, یا فیلنگز کو, ایموشنز کو, جذبات کو نکال دیا جائے. دیر شوڈ بی کلیئر اسٹیٹمنٹ آف ڈیوٹیز, وہاں پہ کلیئر اسٹیٹمنٹ آف ڈیوٹیز ہونی چاہیے,
رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے, اسٹینڈرڈائز پروسیجر ہونے چاہیے, اور ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہونے چاہیے کہ آپ سے متوقع کیا ہے, اور یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی ریٹن رولز آف کنڈکٹ. یہاں پہ ہر کام کو کرنے کے ریٹن رولز آف کنڈکٹ ہونے چاہیے جو کہ واضح کریں کہ آپ جو ہیں ان اصولوں کے تحت کام کریں گے, اور اصولوں کی صوابدید یا اصولوں کو ماننا ہر ایک کے لیے لازم و ملزوم ہوگا, اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پہ جس ایریے میں میں رہتا ہوں یہاں پہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں, تو یہ تقریباً 5 سے 7 منٹ تک اذانیں خاصی اونچی آواز میں ماشاء اللہ آتی ہیں یہاں پہ. تو ہم اتنی دیر کے لیے تھوڑا سا سائلنٹ رہیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ حافظ صاحب آپ کی بات کا بھی جواب دیں گے ہیں, تو میں ذرا اذان سن لوں. تھینک یو جی. تو 5 سے 7 منٹ لگیں گے, جیسے سائلنس ہوگا میں شروع کر دوں. اوکے.
السلام علیکم. دیکھیے میں بات کر رہا تھا، حافظ صاحب بات یہ ہو رہی تھی این آئیڈیل بیوروکریسی شوڈ آپریٹ ان این امپارشل وے. ایک آئیڈیل بیوروکریسی ایسی ہوتی ہے جو امپرسنل اور امپارشل وے میں ہوتی ہے. دیکھیں امپرسنل وہ ہوتا ہے جس میں ذاتی جذبات انوالو نہ ہو، اصول اور نظام جو ہے وہ سب سے اوپر ہو، اور امپارشل یعنی کہ آپ اپنی فیلنگز کو بھی نہیں لا سکتے، اپنے جذبات کو بھی نہیں لا سکتے، آپ کو نیوٹرل رہنا ہے امپائر کی طرح. ٹھیک ہے، آپ کو سائڈ لائن رہنا ہے، نظام کے تحت چلنا ہے، اس کے مطابق جو ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اسٹینڈرڈ پروسیجر ہیں وہی فالو کرنے ہیں، اور آپ نے ویسے ہی بیہیو کرنا ہے جیسے کہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے. اور دیر شوڈ بی ریٹن رولز آف کنڈکٹ، یعنی ہر عمل جو ہے اس کا ریٹن رولز آف کنڈکٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک معیار پہ ٹیسٹ کر سکیں کہ کسی نے رول کو وائلیٹ تو نہیں کیا، تاکہ ڈسپلن ہر صورت انشور کیا جائے. جہاں تک ہینا بیٹی کا سوال ہے کریئر کا، کہ جی میری آواز تو بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آواز بالکل کلیئر ہے آپ کو. اچھا، اور حمزہ کا سوال ہے کریئر اورینٹیشن. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک فیلڈ آف اسپیشلائزیشن میں پک کیا جاتا ہے، اور اسی کے لیے آپ کو پریپئر کیا جاتا ہے، اور اسی میں سلولی گریجولی آپ کو جو ہے ترقی دی جاتی ہے، آہستہ آہستہ، فوری طور پہ نہیں، امیجیٹ نہیں. تو اب کریئر کو اگر آپ دیکھتے ہو تو جو ماڈرن دور میں کریئر ہے اس میں تو بڑی تیزی سے لوگ پروگرس کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ مینیجر کے طور پہ آئے، بہت جلدی ڈائریکٹر کے چلے گئے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سلو پروگرس ٹورڈ دا کریئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس جو آرگنائزیشن ہے ان کے لیول آف مینجمنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہر 2 4 5 10 سال کے بعد یا 2 4 سال کے بعد ایک آدھی پروموشن ہوتی گئی. یہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ نیچے سپروائزر ہے، اس کے اوپر اسسٹنٹ مینیجر ہے، پھر مینیجر ہے، پھر سینئر مینیجر ہے، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، پھر ڈائریکٹر ہے. اس طرح کرتے کرتے بڑی لمبی ہیرارکی ہے، آپ گریجولی اوپر کی طرف جاتے ہیں اس سسٹم پرٹیکولرلی. تو اس سینس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح سے کام ہوتا ہے. اچھا حافظ صاحب میں آج یہ کر دوں گا، ٹھیک ہے، آج یہ بھی اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. میرا خیال تھا پہلے ایک دفعہ کمپلیٹ کر دوں تو اس کے اندر کوئی آلٹریشن اگر کرنی ہوئی تو وہ بھی میں کر سکوں گا، اس لیے میں نے روکا ہوا تھا. جس طرح جاپان میں ہوتا ہے، اختیار حسین، جاپان میں جو ہے نا وہ پھر آپ اس طرح کریں گے کہ جاپان میں تھوڑا بہت ایسے بھی ہے اور کچھ تھوڑا ڈفرنٹ بھی ہے. جاپان میں اصل میں جاپنیز جو ہے نہ تو ایکس تھیوری فالو کرتے ہیں نہ وائی تھیوری، وہ زی اوچی کی تھیوری فالو کرتے ہیں. تو اس کے اندر جہاں لانگ ٹرم آپ کو کریئر پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گریجولی آپ کے پرسنل لائف کی بڑی کیئر کرتے ہیں، ایسوسیشن بڑا اسٹرانگ رکھتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے میں اس کو اس سے میچ نہیں کروں گا. یہاں تو بڑی سختی ہے، وہاں پہ اسٹرکٹنیس ان رولز ہوتے ہیں، بٹ وہاں پہ آپ کی فیملی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. آپ کے جو فیملی میں بچے ہیں یہ وہ ان کے حساب سے بینیفٹ بھی بڑے اچھے دیے جاتے ہیں. اور آرگنائزیشنز کو آپ یہ دیکھیے کہ جو بندہ ٹیوٹا میں کام کر رہا ہے وہ ٹیوٹا میں ہی زندگی گزار دیتا ہے، اور جو ہونڈا میں ہے وہ ہونڈا میں ہی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ وہ بیوروکریٹیکلی پھنسا رہتا. ہوتا یہ ہے کہ وہ فیملی انوائرمنٹ دیتے ہیں، ساتھ ساتھ سوشل لائف بڑی اچھی آپ کو دیتے ہیں، اور وہ کیئر کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ الفاظ مجھے مل نہیں رہے اچھے بتانے کے لیے، تو میں یوں کہوں کہ جیپنیز تو کچھ اس طرح کا نظام لاتے ہیں کہ تم اپنے فکر ہمیں دے دو اور ہمارے فکر تم لے لو. تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا میڈیکل ہے، تمہارے بچوں کا خرچہ ہے، یہ وہ سب فکریں ہماری ہیں، تم زیرو ہماری فکر کرو. اچھا تو میں واپس آتا ہوں. بیوروکریسی کا جو نظام ہے وہ ظاہر ہے وہ تو جرمنس کا آپ کے سامنے جہاں سے سٹارٹ ہوا یورپ سے میں نے ایکسپریس کیا. تو یہ ہے میکس ویبر کا معاملہ. اب جب ہم میکس ویبر سے آگے بڑھتے ہیں تو اب آ جاتا ہے جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، آگے آتے ہیں تو آ جاتی ہے بات آپ کی دیر شوڈ بی پروموشن آف انڈیویجول ود ان دا آرگنائزیشن بیس آن دیئر اچیومنٹ. تو جو پروموشن ہے انڈیویجول کی یہ اس بیس پہ ہونی چاہیے کہ اس کی اچیومنٹس کیا ہیں. اچھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیر شوڈ بی ڈویژن آف لیبر اینڈ اسپیشلائزیشن آف ورک. یہ ہم نے فیول میں اچھی طرح پڑھ لیا تھا کل کہ ڈویژن آف لیبر کا مطلب ہے کہ لیبر کو تقسیم کر دیا جائے، یعنی مختلف پوری لیبر کو مختلف پارٹس میں تقسیم کر دیا جائے. اور ظاہر ہے وہ تقسیم کس لیے کیا جا رہا ہے؟
کل بھی بات ہوئی تھی کہ ان کی اسپیشلٹی کے مطابق مارکیٹنگ الگ، پروڈکشن الگ، فائنینس الگ، ٹھیک ہے، پرچیز الگ، تو اپنی اپنی اسپیشلٹی کے مطابق آپ سے جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں. ہاں پروموشن جو ہے گریجول سلولی، جیسے جیسے کوئی اچیو کرتا جائے اس کو ہم پروموٹ کرتے جائیں گے. اس کے بعد یہ کہ ان آئیڈیل بیوروکریسی ول اچیو ایفیشنسی ان آپریشن، جو آئیڈیلی ان رولز کو فالو کرے گا، آئیڈیلی اس پرنسپل ضابطوں کو کرے گا، وہ واقعی یعنی امپرسنل امپارشل ہو جائے گا، واقعی وہ سسٹم پروسیجر کے ساتھ سنسیئر ہو جائے گا اور اسی کو فالو کرے گا، تو وہ جو ہے آئیڈیل بیوروکریسی کے طور پہ اپنی ایفیشنسی کو اچیو کر سکے گا. اب آگے آ جاتی ہے روزا بیتھ موسکینٹر. اس کو یہاں لانا ضروری اس لیے تھا کہ بیوروکریسی کی پیک میں نے آپ کو دکھا دی. اب ذرا اس کو میں تھوڑا گریجولی نیچے آتا ہوا بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ نیچے کیسے آنا شروع. یہ آج کی ماڈرن رائٹر آپ اس کو مان سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دور ہے اس کے اعتبار سے. سب سے پہلے تو انہوں نے ایک یہ بات بتائی ہے کہ بیوروکریسی کے 4 بڑے منفرد فیچرز ہوتے ہیں. 4 مین فیچرز ہوتے ہیں بیوروکریسی کے، جس کے اندر پہلا فیچر وہ جو بیان کرتی ہیں وہ ہے اسپیشلائزیشن، کہ ہر پرسن، ہر انڈیویجول اپنے اپنے کام میں مکمل مہارت رکھتا ہے، وہ اپنے کام میں مکمل ایکسپرٹیز گین کرتا ہے اور اس کی ہر میتھ اور ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو سیکھتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس سے ہڈن نہ ہو اور کسی بھی چیز میں اس کی جو اسکل ہے، لیول ہے، وہ پور نہ ہو بلکہ بہت امپرووڈ ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ دیر شوڈ بی دیر از یو کین سے اسپیشلائزیشن آف ورک، بٹ دس اپلائز ٹو جاب ناٹ ٹو انڈیویجول ہو ڈز دا جاب. کہ اسپیشلائزیشن فرد کی بجائے آپ جاب کے لیے لیتے ہیں، یعنی کام کے لیے اسپیشلائز. دس مین دیٹ دیر از کنٹینیوٹی، ون پرسن لیو دا جاب اینڈ دا جاب کنٹینیوز، another person fills the same position. کہ اس کے اندر ہم اس طرح کا نظام لاتے ہیں کہ ایک بندہ جاب کو کنٹینیو رکھتا ہے اور جب وہ جاب چھوڑتا ہے تو دوسرا بندہ آگے اسی طرح کی سکلز کے ساتھ اسی طرح اس کو مینج کرتا ہے. یعنی انسان کے بدلنے سے، ہیومن کے بدلنے سے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ دوسرا بندہ آ گیا. یعنی اس قدر زیادہ ویل ڈیفائنڈ پروسیجر اور نظام ہے کہ امجد کرے، نذیر کرے، بشیر کرے، کوئی بھی بندہ کام کرے، طریقہ کار وہی رکھے گا اور سکلز کا بھی لیول وہی ہوگا. لہٰذا یہاں اسپیشلائزیشن آف جاب ہے. جاب بدلنے سے، پرسن بدلنے سے کام پہ کسی بھی قسم کا کوئی ایفیکٹ نہیں آتا. تو یہ ہے اسپیشلائزیشن کا ایشو. دوسری چیز جو آتی ہے وہ کہتی ہیں وہ ہے ہیرارکی آف اتھارٹی. یہ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہیرارکی آف اتھارٹی ڈیفائن ہے. دیر از ڈسٹنکشن بٹوین مینجمنٹ اینڈ ورکر. ود ان دا مینجمنٹ دیر از ہیرارکی with clearly defined level of management, rank of the manager. مینیجر کے رینک کیا ہے، ان کے پاس اتھارٹی کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ان کے صوابدیدی اختیارات کیا ہیں. تو یہ دوسرا بڑا پرنسپل ہے. پہلا پرنسپل اسپیشلائزیشن ہے اور دوسرا ان کا بڑا فیچر جو ہے وہ ہے ہیرارکی آف اتھارٹی، اتھارٹی کی ترتیب اوپر سے لے کے نیچے تک. تیسری چیز ہے ایک ایسا نظام جو رولز اور پرنسپل سے، پروسیجر سے بنایا گیا، اور انڈیویجول ود ان بیوروکریسی مسٹ نو دا رولز آر ٹو ڈو دیئر جاب. اپنے جاب کو پرفارم کرنے کے لیے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ رولز ہم نے کیا بنائے ہیں، پرنسپل ہم نے کیا بنایا. تو یہ اس کا تیسرا اہم جو ہے فیچر ہے. پہلا فیچر میں نے بتایا کہ اسپیشلائزیشن ہے، پہلا فیچر جو ہے میں نے بتایا کہ وہ اسپیشلائزیشن ہے اور دوسرا جو ہے اسپیشلائزیشن ہے. اگلا فیچر جو ہے ہیرارکی آف اتھارٹی، اوپر سے لے کے نیچے تک، اور تیسرا پرنسپل جو ہے سسٹمز اور رولز ڈیفائنڈ ہے اور امپرسنل نیچر ہے. انسان کی شخصیات، فیلنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. اتھارٹی اینڈ سسٹم privileges and reward are based on clear set of rules, and Stewart also suggested reasons for the growth of bureaucracy. تو امپرسنل ہے. اب یہ جو چاروں انہوں نے فیچر بتائے یہ پہلے ڈسکس ہو گئے ہیں، یہ میکس ویبر میں بھی ڈسکس ہو گئے ہیں اور کچھ حصے فیول میں بھی ڈسکس ہو گئے ہیں، صرف انہوں نے ری ڈسکس کیا اپنی کانسیپٹ میں. لیکن انہوں نے بیوروکریسی کے اس زمانے سے لے کے mid 19 تک پاپولیرٹی کی
وجہ کیا رہی یہ بھی بیان کی. انہوں نے کہا کہ اس کی ریزنز تھی کچھ کہ بیوروکریسی کو اتنی گروتھ ملی, بیوروکریسی کو اتنی ترقی ملی, یا بیوروکریسی جو ہے وہ اتنی پاپولر رہی تھرو آؤٹ دیس آل دا ٹائم. تو انہوں نے اس کی وجوہات کو بھی ایکسپریس کیا. جو وجوہات انہوں نے ایکسپریس کی ہیں اس کے اندر سب سے پہلی وجہ یہ جو بتاتی ہیں وہ ہے کہ دیر از انفیشنسی آف ماڈرن جو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہوا یہ کہ آرگنائزیشن کا سائز بڑا ایکسٹینڈ ہو گیا تھا, یعنی آرگنائزیشن کا حجم بہت زیادہ تھا, بڑی آرگنائزیشنز تھیں. دوسرا مینوفیکچرنگ بہت زیادہ تھی اس زمانے میں جس کی وجہ سے اس کو جو ہے پاپولیرٹی ملی. تیسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں پرنسپل رولز کے مطابق کام کروں, سٹینڈرڈ اور کوالٹی کو انشور کروں. لہٰذا بڑی آرگنائزیشنز ہونے کی وجہ سے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایک سٹرکٹ نظام چاہیے تھا, ہمیں سٹرکٹ پروسیجر چاہیے تھے. تو اس وقت اس کی پاپولیرٹی بڑھی. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا, یعنی اگر آپ پہلا ٹینیور دیکھتے ہیں جس سے بزنس ورلڈ کو آپ دیکھتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ 18ویں صدی کے شروع میں چلے جائیں یا 17ویں صدی کے آخر میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نہ پیپسی ہے نہ کوک ہے, برانڈنگ ہے ہی نہیں. پوری دنیا میں بزنس کیا ہو رہا ہے, گنا بیچا جا رہا ہے, کپاس بیچی جا رہی ہے, ویٹ بیچی جا رہی ہے, رائس بیچا جا رہا ہے, وداؤٹ لیبل وداؤٹ پیکنگ, کچھ بھی نہیں. جب ہم 18ویں صدی کا اینڈ دیکھتے ہیں 1885 اور 90s, وہاں آ کے پیپسی کوک ایگزسٹ کرتے ہیں, وہاں آ کے برانڈنگ شروع ہوتی ہے اور ایک دم سے G7 کا وجود میں آتا ہے جہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے. تو انڈسٹریل ریولوشن سے ایک دم کچھ ملک اوپر آتے ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جن کو مشین بنانی آتی ہے, جن کو ایکوپمنٹ بنانا آتا ہے, تو وہ ایک دم لیڈنگ آ جاتے ہیں پوری دنیا میں. تو اس وقت وہ اپنی اس مشینوں کے ذریعے مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, کام کو پرفارم کرتے ہیں. تو وہاں پر بڑی بڑی آرگنائزیشن وجود میں آتی ہیں جیسے جنرل موٹرز ہیں, ٹویوٹا کارز ہیں, پھر اس کے بعد جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں فورڈ کار کی کمپنی ہے. تو بڑی بڑی آرگنائزیشن وجود میں آتی ہیں. تو بیوروکریسی ایک دم پیک پہ جاتی ہے کہ بڑے نظام کو چلانے کے لیے تو بیوروکریسی چاہیے. پھر ریلوے سسٹم جنریٹ ہوتے ہیں, ایئر لائنز آ جاتی ہیں, تو اس وقت بیوروکریسی اپنے بوم پہ جاتی ہے, پیک پہ جاتی ہے. اچھا, لیکن بہرحال وقت بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, انٹرپرینورشپ کا زمانہ آتا ہے, ایک دم آئیڈیاز سروسز کا زمانہ آتا ہے, تو یہی چیز جو ہے یہ اس کو زوال کا شکار کر دیتی ہے. وہ کیا وجہ بنتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان ایفیشنسی آف ماڈرن بیوروکریسی, جو ماڈرن بیوروکریسی ہے یہ ان ایفیشینٹ ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وائڈلی مینجمنٹ ٹاپکس میں وہ ڈسکس کرتی ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ماڈرن بیوروکریسی میں لوگ جو ہیں تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور نظام جو ہے بڑا سخت ہے, ہارڈ کوڈڈ ہے, چینج نہیں ہوتا. اور بزنس انوائرمنٹ تیزی سے چینج ہو رہی ہے, یعنی کنزیومر کی سوچ تیزی سے بدل رہی ہے. وہ ود ان فیو ایئرز ہی یا چند ماہ میں ہی ایک فیشن کو ایبسلیٹ سمجھتا ہے, ایک ٹیکنالوجی کو ایبسلیٹ سمجھتا ہے, وہ آگے کی بات سوچنا شروع کر دیتا ہے. اور ہماری یہ جو آرگنائزیشن ہے پرانی, یا یہ جو بیوروکریٹک ہیں, یہ اتنی جلدی اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتی. اس لیے دنیا بدل رہی ہے اور اس کے اندر وہ چینج نہیں آ رہا. اب یہ جو اگر آپ نظام دیکھتے ہیں تو میں اس کو یوں ایکسپریس کر سکتا ہوں کہ دیکھیے میں بچپن میں ایک گھر میں جاتا تھا تو وہ گھر جو ہے نا بڑا ماڈرن نظر آتا تھا, پوری مطلب فیملی میں اس کا بڑا چرچا ہوتا تھا کہ یار بڑا ماڈرن گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے. لیکن اب جب ہم کچھ عرصہ پہلے گئے تھے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہاں کی جو سینیٹری فٹنگ ہے وہ ایبسلیٹ ہو چکی ہے, وہاں کے ڈیزائن ایبسلیٹ ہو چکے ہیں, اب دنیا بدل چکی ہے. تو پہلے ایک گھر بنتا تھا وہ 100 سال تک لوگ یوز کرتے تھے, وہی ایک سمپل سا سوئچ ہوتا تھا, سمپل سی ٹیبز ہوتی تھی, کام چلتا رہتا تھا. لیکن اب ود ان فیو ایئرس لائٹس بدل جاتی ہیں, ٹیلی ویژن بدل جاتے ہیں, فرنیچر کے سٹائلز تیزی سے بدل جاتے ہیں. تو اب ان بیوروکریٹک نظام کو جو ڈیزائن ہونے میں 3 سال 4 سال ڈیزائن کرنے میں لگا دیے جاتے ہیں, پھر وہ نظام بنتا ہے تو وہ 50 سال کے لیے ایک ہی نظام چل رہا ہے.
تو یہاں تو بھائی ہر 2-3 سال بعد کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے, اور وہ جو چینج آتا ہے وہ کنزیومر کی سوچ بھی بدل دیتا ہے, بزنس انوائرمنٹ کو بھی بدل دیتا ہے, اور بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں چینج لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کی اب ایگزامپل آپ یوں لے لیں کہ جیسے پاکستان سٹیل ملز ہے, یہ بھی تو اسی زمانے کی ہے نا. اب آج کے زمانے میں کیا ہے, ان امپلائیز کو تنخواہ دے رہے ہیں ہم اپنے پاس سے, اور پروڈکٹیوٹی آپ کے سامنے. یہی حالات جب پی آئی اے کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے, کہ یہ بھی اسی زمانے کے رولز اور پروسیجر پہ چل رہے ہیں, بھرتی کر لو لوگوں کو اور پھر ساری زندگی ان کو پہلے پالو, ان سے کام لو اور پھر ان کو پینشنیں دیتے رہو. تو اب وہ زمانہ نہیں ہے, اب دنیا بدل گئی, تو حالات چینج ہو جاتے ہیں, تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. پھر اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان ایکسپٹیبلی سلو, یہ بڑے سلو ہیں. She argued that over the time traditional bureaucracies had become unacceptably slow, کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لانگ ہے چین آف ہائرارکی ہے, اس کے اندر کام کرنے والے جو ہیں ان کے ذہن ان اصولوں کے مطابق ڈیزائن ہوئے ہیں, وہ نئی چیز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے, جس کو سٹیٹس کو اکثر کہہ دیتے ہیں لوگ, یہ سٹیٹس کو ہے, یہ نہیں بدلنے کو تیار. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ چینج لانا چاہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ چینج آ کیسے سکتا ہے, اس سے اچھا نظام ہو ہی نہیں سکتا, لہٰذا یہ بیسٹ نظام ہے. اور ڈیسیژن میکنگ ان کی جو ہے اس کو لینے میں یہ بڑا وقت لگا دیتے ہیں. تو کسٹمر کہتا ہے کہ میری پرابلم آ جائی ہے, مجھے حل کر کے دو جلدی, اور کمپٹیشن میں ہے بھی یہ کہ اس کے سولوشن کو دیا جائے. لیکن یہ تو ان ایکسپٹیبلی سلو ہے کہ ایک کمپلینٹ آئی ہے, وہ پہلے سپروائزر کے پاس جائے گی, وہ جج کرے گا, پھر وہ اوپر لکھے گا, پھر وہ اس سے اوپر لکھے گا, تو بھائی اپروول آتے 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 کسٹمر جو ہے مہینہ گزر جائے گا, وہ تو نہیں اس چیز کو مانتا. تو یہ ان ایکسپٹیبلی سلو ہے, یہ جلدی چینج نہیں ہوتے. پھر اس کے اندر ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو انہوں نے پرٹیکولرلی بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے ہاتھی ہیں, یہ ایلیفینٹس کی طرح ہے, بڑے ایلیفینٹس ہیں, اور جو بڑے ایلیفینٹس کی طرح ہیں, اور ایلیفینٹ جو ہے وہ آج کے زمانے کے حساب سے ڈانس نہیں کر سکتا, اس کو پالنا کھلانا بھی مشکل ہے. تو یہی چیز ہے نا, پاکستان سٹیل کو دیکھو کتنا بڑا ہاتھی ہے, اس کو کون پالے, اسی طرح پی آئی اے کتنا بڑا ہاتھی, اس کو کون پالے. تو یہ بڑے بڑے ہاتھی ہیں, اتنے سارا ان کے پاس سٹاف ہے, پتہ نہیں کتنے پڑھ کر پولیٹیکلی بھرتی ہوئے ہیں, کتنے میرٹ پہ ہوئے ہیں, تو ایک عجیب سا جنگل ہے. تو لہٰذا زمانہ یہ ہے کہ ایک موئس کی طرح ڈانس کیا جائے, یعنی آرگنائزیشن کوئکلی بدلے اپنی پوزیشن. بلکہ بعض جگہ پہ تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہارڈ کوڈڈ ہیں, یہ سٹیل کی بنی ہوئی چیزیں ہیں, جبکہ انہیں ایک لیکوڈ کی طرح ہونا چاہیے, جس برتن میں ڈال دو وہ شیپ لے لیں. تو یہ سلو ہیں. تو پہلی بات, بیوروکریسی آج کے ماڈرن زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ انوائرمنٹ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے فیصلوں کو, تو یہ ان ایکسیپٹیبلی سلو ہیں. جتنا سلو یہ فیصلہ کرتے ہیں اتنی دیر میں تو حالات بدل جاتے ہیں. تیسری چیز وہ ہے کمپٹیشن انکریز ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ سرکمسٹانسز چینج ہوئے ہیں, کمپٹیشن میں اضافہ ہوا ہے, ٹیکنالوجی بالکل چینج ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اولڈ ویز آف ڈوئنگ تھنگس بدل چکے ہیں. بیوروکریسی کو اب کوئی لائک نہیں کرتا, اور اس کی کمپٹیشن کی وجہ جو ہے وہ اس کے اندر میں بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں, لیکن میں یہ ریزن دے سکتا ہوں کہ گلوبل ولیج, کہ اٹلی کی کمپنیاں اٹلی میں گاڑیاں بناتی تھی, بہت اچھی گاڑیاں بناتی تھی, جرمن آج بھی اچھی گاڑیاں بناتے ہیں, برطانیہ کی کمپنیاں پیچھے نہیں, رولز رائس بھی ان کی کمپنی ہے, جاپنیز بھی اچھی بناتے ہیں. لیکن جب دنیا گلوبل ولیج بنتی ہے تو ان سب کو ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ یہ کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے کہ کون اچھا اور سستا بنائے گا, کون کوالٹیٹیو اور بیٹر پروڈکٹ پروڈیوس کرے گا ہوتی ہے. اور وہاں پہ جا کے یہ ٹف کمپٹیشن کو برداشت نہیں کر پاتے, اور ٹیکنالوجی تیزی سے بدل رہی ہے, اور یہ اپنے پرانے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر یہ ایسے ہی چلتے رہے تو یہ تو پھر بالکل ایلیمینیٹ ہو جائے گی. اس لیے پھر ٹھیک ہے, نئے آنے والی آرگنائزیشنوں نے یہ کیا ہے کہ وہ ان کو اس طریقے سے کام ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, اچھا وہ ابھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. نہیں, آپ حافظہ پھر ہماری آرگنائزیشن ہی آج کے دور کے حساب سے فلیکسیبل ہونی چاہیے, بدلتے ہوئے حالات میں فوری طور پہ ایڈجسٹ کر سکیں.
ورنہ تو سمپل سی بات ہے کہ کمپٹیشن جس طرح انکریز ہو رہا ہے, اگر آپ پراپرلی رسپونڈ نہ کریں تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. یو سی, ابھی ہم مثال دیتے ہیں آپ کو کہ یہ اتنا کوئک ہے کہ جیسے آپ کبھی دیکھتے ہیں لوگوں کو پلئنگ کارڈز کھیل رہے ہوتے ہیں یا کارڈز کھیل رہے ہوتے ہیں جو کہ ہیں وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, تو جب یہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پتے پہ پتا پھینک دیتے ہیں, تھوڑے سے کبھی کوئی سوچتا ہے, ورنہ ہے ریڈی بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ چال چلے گا تو میں نے یہ چال چلنی. بالکل اسی طرح یہ رسپونسو ہونے کا زمانہ نہیں ہے, یہ پرو ایکٹیو ہونے کا زمانہ ہے. کہ مثال کے طور پہ ہونڈا نکلا, اس نے لا کے رکھ دی ہونڈا سوک, تو ٹویوٹا نے لا کے رکھ دی کیمرے. اب سوال یہ ہے کہ ادھر جناب رکھ دی ہے ٹویوٹا یارس اور ادھر سے آ رہا ہونڈا سٹی 7 جنریشن. تو یعنی پہلے ہی سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ اگر میری وہ چیز اس نے لا کے اس مارکیٹ میں رکھی تو میں فلاں مارکیٹ سے پروڈکٹ لا کے یہاں رکھ دوں گا. یہ نہیں ہے سوچنے کا ٹائم. اچھا اگر فرض کریں ہم ری ایکٹیو ہو جائیں تو کیا ہوگا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں موٹر سائیکل انڈسٹری کی. 90s میں پاکستان میں سب سے پاپولر بائک جو تھی وہ یاماہا تھی, 100 cc یاماہا, ایوری باڈی لائکس اٹ. تو پوری دنیا اس کو لائک کرتی تھی, کہتے تھے روڈ گرپ اچھی ہے, موو اچھا کرتی, تو لوگ یاماہا لائک کرتے تھے. اچھا اب CD70 کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, کیوں؟ کیونکہ اس کی روڈ گرپ اچھی نہیں تھی, سائز میں چھوٹی تھی, دیکھنے میں بالکل سائیکل نما لگتی تھی اس کے مقابلے میں. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ نئی ٹیکنالوجی آئی اس زمانے میں, اس کو ہم کہتے ہیں 4 اسٹروک ٹیکنالوجی, تو CD70 4 اسٹروک پہ تھی, یاماہا 2 اسٹروک پہ تھی. اب وہ انہوں نے رسپانسولی کام نہیں کیا تو CD70 نہ صرف پاپولر ہو گئی بلکہ اس ٹیکنیشین نے بھی وہی کام سیکھ لیا جو آپ کے جو ہے اسپیئر پارٹ چین تھی, اس نے بھی اس کے اسپیئر پارٹ رکھ لیے. اب یاماہا کے اسپیئر پارٹ بھی غائب ہو گئے آہستہ آہستہ, اس کے مکینک بھی کم ہو گئے. اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت ریئر ہو گئی ہے ہی نہیں مارکیٹ میں. تو یہ ہوگا کہ اگر آپ تھوڑا سا سلو چلیں گے تو کمپیٹیٹر نہ صرف اپنا پروڈکٹ بیچ جائے گا, اس کو پاپولر بنا دے گا, مکینک مارکیٹ پہ بھی قبضہ کر لے گا, آفٹر سیل مارکیٹ پہ بھی قبضہ کر لے گا, اور ایکوپمنٹ اور مینٹیننس کے جو کمپوننٹس بیچنے والے ہیں وہاں پہ بھی قبضہ کر لے گا, اور ڈسٹریبیوٹر پہ بھی قبضہ کر لے گا. یعنی چاروں پانچوں جگہ وہ قبضہ کر لے گا, اور پھر آپ کے لیے رسپانس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ شیئر آپ کے پاس ہے آپ پرو ایکٹیو رہیں, اسے نہ چھوڑیں. جب کمپیٹیٹر کوئی پروڈکٹ لا کے رکھتا ہے تو آپ فوری طور پہ اس کا جواب سوچ کے رکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں روزہ بیت میں کینٹر یہ کہتی ہیں کہ یہ 3 بڑے مسئلے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ماڈرن زمانے کے ساتھ بدل نہیں سکتے, دوسری چیز یہ ہے کہ سلو ہیں, تیسری بات یہ ہے کہ کمپٹیشن انکریز ہوتا ہے, ٹیکنالوجی انکریز ہوتی ہے, یہ تو فیصلے کرنے میں اتنا لیٹ لگا دیتے ہیں, ٹیکنالوجی کو پک ہی نہیں کرتے. اچھا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی بھی بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ کوئی کمپیوٹر وغیرہ ابھی بھی نظر نہیں آتا. ابھی بھی وہ ایک رجسٹر لے کے اس کو لکیریں مار کے کاغذ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, اسی کے اوپر رجسٹریاں اور ریفرنس لکھے جا رہے ہوتے ہیں. آج بھی وہاں پہ کمپیوٹر نہیں ہے. کتنے سال ہو گئے, کمپیوٹر سن 1960 میں پاکستان میں آ گیا تھا, 1960 میں آ گیا تھا, اور آج جو ہے آج کیا جا رہا ہے 2020, 60 سال میں ہم اپنی جو گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے اسے کمپیوٹرائز بہت جگہ پہ نہیں کر سکے. آج بھی دنیا کہاں پہنچ گئی. تو یہ ہے اس کا مسئلہ کہ بیوروکریسی فیصلوں میں اتنا لیٹ کر دیتی ہے. اور اگر کمپیوٹر بھی لینے تو ان کا ایک لمبا توڑا طریقہ ہے, پہلے کوٹیشنز آئیں گے, پھر کوٹیشن کمپیریزن ہوگا, پھر کوالٹی کمپیریزن ہوگا, پھر سپلائر فائنلائز ہوگا, پھر اس کو ٹینڈر دیا جائے گا. لمبا کام ہے, جب تک وہ بات کام ہونا ہے تب تک دنیا بدل جاتی. اچھا بچوں, تو یہ ساری چیزیں جو ہم کہہ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے بیوروکریسی بھی ختم ہوئی. اب وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ریپڈلی چینجنگ انوائرمنٹ ہے, ان کی پکچر اس لیے لگا دی میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بھی انٹرسٹ ہونا. کہ تو انہوں نے لکھا ہے ان ہر بک ٹیچنگ ایلیفینٹس ٹو ڈانس, یعنی ان کی بک کا نام ہے ٹیچنگ ایلیفینٹ ٹو ڈانس. شی آرگیوڈ دیٹ ٹوڈیز کارپوریٹ ایلیفینٹس نیڈ ٹو لرن ڈانس نیملی اینڈ اسپیڈیلی ایز موائس. آج کے دور میں یہ جو کارپوریٹ ایلیفینٹس ہیں نا, ہاتھی ہیں, ان کو چاہیے یہ سیکھیں جا کے چوہے سے کہ کیسے تیزی سے ڈانس ہوتا ہے. ایک چوہا ہوتا ہے نا لمبے سے منہ والا, ہے نا جی, وہ ہم اپنی پنجابی لینگویج اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک چوہیا ہوتی پتلے سے منہ والی, وہ ایلیفنٹ کی طرح ہی اس کے آگے نوز لمبی سی ہوتی ہے. تو کہتی اس کی طرح یہ ڈانس کر کے دیکھیں تو پھر
they are to survive in an increasingly competitive and rapidly changing world. ایک ایسا ورڈ جو تیزی سے تبدیل بھی ہو رہا ہے اور وہاں کمپیٹیٹر جو ہے وہ بڑا ظالم بھی ہے, تیزی سے اپنی چالیں بدل رہا ہے. تو ان کو ضرورت ہے کہ کسی سے سیکھیں اور اپنے آپ کو بدلیں. بڑی زبردست چیز لکھی. اچھا اب اسے کہتی ہے دین رننگ اٹس ریکوائرڈ ٹو فاسٹر ایکشن, تاکہ تیزی سے ایکشن کریں, مور کریٹو منوورنگ کریں. یعنی ایک بات تو یہ کہ ذرا فاسٹ ایکشن کریں, فیصلے جلدی کریں, اپنے ڈیسیژن جلدی لیں, اور پھر اس کے بعد یہ ذرا کریٹو منوورنگ کریں, یعنی کوئی نئی بات بھی سوچیں, پرانے زمانے کو سوچیں, روایتی سوچیں چھوڑیں, اور ڈو سم تھنگ نیو, میک سم نیو کمبینیشنز. کہ دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, موبائل کمپنیاں جو ہے وہ جناب آج آپ کو بینکنگ سروسز دے رہی ہیں, ایزی پیسہ اکاؤنٹ بن گئے ہیں جی, گھر بیٹھے بل پے کر رہے ہیں آپ. اچھا دین یو سی دیٹ کہ جو گروسرز ہیں وہ بینکنگ میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یونیورسٹیز ورچوئل ہو گئی ہیں. تو یہ سارا نظام تو تیزی سے بدل رہا ہے, تو آپ بھی کو منوورنگ کریں, کوئی نئی بات سوچیں. مور فلیکسیبل اینڈ کلوزر پارٹنرشپ ود امپلائیز اینڈ کسٹمرز. کسی زمانے میں آپ یہ کہتے تھے کہ کسٹمر جو ہے وہ ہمارا بائر ہے, تو آج وہ کیا کہتی ہیں کہ ایک کلوز پارٹنرشپ کریں, کس کے ساتھ, امپلائیز کے ساتھ اور کسٹمرز کے ساتھ. کیا امپلائیز کیسے پارٹنر ہو گئے؟ دیکھیں ایک سینس میں دیکھا جائے تو جو بزنس کماتا ہے اس کا ایک حصہ امپلائی کو جاتا ہے, تو ایک سینس میں وہ پارٹنر ہی ہے, وہ اپنی سروسز کی آپ کو دیتا ہے, اپنی خدمات دیتا ہے, اس کے بدلے میں پروفٹ میں سال تو کیلکولیٹڈ لیتا ہے یا فکس لیتا ہے, لیکن وہ ایک پارٹنر. تو لہٰذا اس کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے, ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ بالکل اس طرح سوچے کہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کرے, اور کسٹمر کو اپنا جو ہے پارٹنر کیسے بنایا جائے کہ اس کو بیسٹ ویلیو ڈیلیور کی جائے, اور اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم نے کم پیسوں میں اسے بہت بیسٹ سروس دی ہے, تو وہ بھی آپ کا پارٹنر بن گیا. تو ایک پارٹنرشپ بنائی جائے. یعنی آپ ذرا یہ بھی اس میں ذہن میں رکھیے کہ جو معاہدہ ہے, کانٹریکٹ ہے بٹوین امپلائیز آف آرگنائزیشن ود امپلائیز اینڈ کسٹمر, وہ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے, کلوز بانڈ ہونا چاہیے, کہ کسٹمر کی نیڈ کو آگے بڑھ کے سمجھا جائے, اور جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو ڈیلیور کیا جائے, اور امپلائیز کو اپنے ساتھ انوالو کیا جائے, اور جو وہ چاہتے ہیں اس کو بھی سمجھا جائے کہ کس طرح سے ان سے بیسٹ آؤٹ کم لی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لیو لائر مینجمنٹ اینڈ دیٹ پرسیو اپرچونٹی, کہ ہم ایک زندہ مینجمنٹ کو لے کے چلیں جو اپرچونٹیز کو فائدہ اٹھا سکے. لمبے لمبے 100 سال کے پلان چھوڑیں, اور جو اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں ان کو انکریمنٹل اپروچ کے مطابق یا اسٹریٹجیز آئیڈیا کہ آئیڈیاز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپرچونٹیز کو پرسیو کر سکیں. اور یہ کہتی ہیں کہ ناٹ پاسبل فار ٹپیکل ان کارپوریٹ بیوروکریسی, کارپوریٹ بیوروکریسی میں یہ ممکن نہیں ہے اوپر والی ساری باتیں. دوسری چیز ناٹ پاسبل ود باک ڈاؤن دا کمبرسم اسٹرکچر, یہ ان کا جو اتنا کمپلیکس قسم کا نہ سمجھ آنے والا اسٹرکچرز ہیں یہ اس کے اندر ممکن نہیں ہے. اور ناٹ پاسبل ود ویٹی پروسیجر دیٹ امپیڈ ایکشن, ایک لمبے چوڑے وزنی قسم کے جو پروسیجر ہیں جس کے اندر یہ ایکشن ہوتا نہیں بلکہ یہ ایکشن کو امپیڈ کرتے روکتے ہیں کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ کام ہوگا, تو پروسیجر بجائے ہونے کے پروسیجر انہیں روک رہے ہیں بجائے کام کے ہو جائیں. تو یہ وہ چیزیں جن کو وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک نیا زمانہ ہے, ایک نئی چیز ہے, ایک نئی سوچ ہے. تو یہاں پہ آگے ہم کہتے ہیں کہ اب بیوروکریسی کا وہ جو دور ہے وہ بالکل چینج ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ منٹسبرگ آج بھی پریویل کر رہا ہے, چونکہ منٹسبرگ کی تھیوری اس نے ایسی پیش کی ہے جو ہے ہی بڑی ڈائنامک. تو آپ کہیں گے سر یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے, اب ڈائنامک کس اینگل سے؟ اس اینگل سے کہ اس نے تھیوری کو پریزنٹ کرتے وقت صرف تھیوری فوکس نہیں کیا, بلکہ اس نے یہ کیا ہے کہ ہر جو اس کا کمپوننٹ ہے اس کو ریلیٹ کیا ڈفرنٹ چیزوں کے ساتھ. مثال کے طور اس نے کہا جی اسٹریٹجی کے اپیکس ہے, ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پلاننگ کرتے ہیں, یہ جناب جو ہیں وہ پلان بناتے ہیں, اسٹریٹجیز حکمت عملی بناتے ہیں, نیچے والے لوگ بیٹھے پروڈکٹ بناتے ہیں, ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, اور لائن مینیجر جو ہے وہ ان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ سپورٹیو سٹاف ہے جو کلیننگ کرتا ہے, ایڈمنسٹریٹو ورک کرتا ہے, کلیننگ کرتا ہے اور مینٹیننس کرتا ہے, آپ کے آفس کی آپ کی بلڈنگز کی ریپیئر کرتا ہے. اور جو ٹیکنو اسٹرکچر ہے وہ ہمیں ٹیکنیکل سروسز دیتا ہے جس میں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, آڈیٹرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں,
وہ ہمیں سروسز دیتے ہیں. یہ تو ہم نے سمجھ لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے ہر آرگنائزیشن میں نا ہر جگہ ڈفرینٹ سٹرکچر کام کرتا ہے. کسی جگہ اسٹریٹجک ایپیکس حاوی ہوتا ہے, کسی جگہ آپریشنل کور حاوی ہوتا ہے, کسی جگہ مڈل لائن مینیجر بڑے ٹاپ پہ ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ دیکھیے ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جہاں جس کو ہم سمپل سٹرکچر کہتے ہیں. اب میں اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں منٹسبرگ کی بلڈنگ بلاکس کو. سمپل سٹرکچر ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایک انٹرپرینرل کمپنی کو دیکھتے ہیں جو جہاں پہ ایک انٹرپرینور ہے اور وہ جو انٹرپرینور ہے وہ بزنس کو رن کر رہا ہے. تو ایسی فرم میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ رول ہوتا ہے نا وہ اسٹریٹجک ایپیکس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈائریکٹ کنٹرول کر لیتی ہے آپریٹنگ کور کے اوپر, اور یہاں پہ مڈل لائن مینیجر نظر نہیں آتی. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو آپ کے علاقے میں جنرل سٹور ہے, وہ جنرل سٹور بھی ایک آرگنائزیشن ہے نا, تو وہاں پہ جو اس کا آنر ہے وہ خود ہی مینیجر بھی بنا ہوا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ورکرز کو یعنی سیل مین کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دیتا ہے. لہٰذا ان چھوٹی آرگنائزیشن میں جہاں 15 امپلائیز ہوتے ہیں, یہاں پہ عام طور پہ انٹرپرینور ڈومینیٹ کرتا ہے. اس کا مطلب انٹرپرینور ڈائریکٹ آرڈر دیتا ہے, ڈائریکٹ جو ہے ڈیل کرتا ہے. لہٰذا اس میں سب سے اسٹرانگ رول انٹرپرینور کا ہے جو اسٹریٹجک ایپیکس ہے. تو یہاں اسٹریٹجک ایپیکس ڈومینیٹ کرتا ہے باقی سارے کمپوننٹ میں. یہاں مڈل لائن ہے ہی نہیں, اینڈ دیر از لٹل آر نو سپورٹو اسٹاف. یہاں سپورٹو اسٹاف اتنا زیادہ ہے ہی نہیں چونکہ چھوٹی آرگنائزیشن ہے. یہاں ٹیکنو اسٹرکچر. تو یہاں پہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک اوپر اسٹریٹجک ایپیکس ہوتا ہے جو ڈومینیٹنگ ہوتا ہے, جس کے اوپر سی ای او بیٹھا ہے یا اسٹور کا مالک بیٹھا ہے, بزنس کا مالک بیٹھا ہے, وہ خود ہی مینیجر ہے, اور نیچے آپریشنل کور ہے جو سارا کام کر رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو ٹائپ اسٹرکچر اسٹوڈنٹ سر ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں, ابھی ویٹ کریں, ابھی وہ دوبارہ جوائننگ کرتے ہیں. سر کے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے, ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں, ابھی آ جاتے ہیں, تھوڑا ویٹ کیجیے گا. تھوڑی سی آئی تھنک لٹل پرابلم تھی انٹرنیٹ کے ساتھ, جس کی وجہ سے وقتی طور پہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا انٹرنیٹ. میں نے دوبارہ پھر موبائل سے کنیکٹ کیا اس کو. اچھا اینی وے, تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اسٹریٹجک ایپیکس جو ہے تو وہ اسٹور والے کو جو کہیں گے وہ کر لے گا. اسی طرح آپ کسی ٹیچر کے پاس چلے جائیں, اس کے پاس 5 6 8 10 کاریگر بیٹھے ہوں گے, آپ اسے کہیں جی میں نے کالر نہیں لگانا شرٹ پہ, میری شرٹ کا گلا وی بنا دو, وہ وی بنا دے گا. آپ کہیں جی اس کے اوپر تھوڑی سی کڑھائی کرا دیں, وہ کڑھائی بھی کرا دے گا. تو وہ سمپل سٹرکچر ہے. وہاں پہ جو سی او سب کہتے جا رہے ہیں وہ کوئک رسپانس کرتا ہے کسٹمر کو, کسٹمر جو کہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں.
تو یہ سمپل اسٹرکچر ہے. اس کے اندر انٹرپرینور جو ہے وہ اسٹریٹجک اپیکس ہے اور وہ آگے آپریشنل کور کو کنٹرول کر رہا ہے, اور 3 کور اس کے اندر آلموسٹ نہیں ہے, مڈل لائن غائب ہے, ٹیکنو اسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے, سپورٹ سٹاف نہ ہونے کے برابر ہے. اب آگے بڑھتے ہیں تو بات آ جاتی ہے آپ کی مشین بیوروکریسی. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے مشین بیوروکریسی کا, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتہائی ایسا ایک نظام ہے جہاں پہ ٹیکنو اسٹرکچر بڑا ڈومیننٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی اینٹی ہوتی ہیں جو کنٹرولڈ کرتی ہیں, ریگولیٹ کرتی ہیں بیوروکریسی اینڈ بیسز آن دا کنٹرول تھرو ریگولیشن. It is difficult for an entity with this type of organization to react quickly to the environmental change. Structure is therefore suitable to entities operate in the stable business environment. تو یہ عام طور پہ stable business environment میں بہت زیادہ پاپولر ہوتی ہیں. عام طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آرگنائزیشن کچھ ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جن کے اندر جیسے کہ فرم آف سولیسیٹرز ہے, لائرز کی فرم ہے, اسی طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی آڈٹ فرم ہے, ٹھیک ہے جی, یا اکاؤنٹنٹس کی جو ہے وہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کنسلٹنسی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ٹیکنو اسٹرکچر پر ڈومینیٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہی آپ کی ٹیکنیکل سروسز لینے کے لیے, آپ کی کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں. تو ایسی آرگنائزیشن میں مشین بیوروکریسی جو ہے وہ بہت آپ اس کو نام دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیکنو اسٹرکچر ہوتا ہے. اور ٹیکنو اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ اپنی بات اسٹریٹجک اپیکس سے بھی منواتا ہے, بلکہ انہی کے بندے جا کے آگے اسٹریٹجک اپیکس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہی اپنی بات جو آگے آپریشنل کور پہ بھی ڈومینیٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتا ہے. تو ایسی فرمز میں مشین بیوروکریسی کہلاتی. اب جو تیسری فرمز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل بیوروکریسیز. اچھا, پروفیشنل بیوروکریسیز ایک ایسی فرمز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے جو کالجز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, اکاؤنٹنٹ فرمز ہیں, تو یہاں پہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ ہائیلی اسکلڈ ہوتے ہیں, اس لیے ان کی بات سنی جاتی ہے. اور آگے آ جاتا ہے ڈویژنل فارم. ڈویژنل فارم ایک ایسا اسٹرکچر ہوتا ہے جہاں پر کہ کوئی بڑی فرم ہے, جیسے آپ کہہ لیجئے ہٹاچی ہے, مٹسوبشی ہے, اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو ہے آپ کا کیا نام لیتے ہیں کیٹرپلر ہے. تو ان کے ڈفرنٹ ڈویژنز ہیں آگے, ان کے آگے ڈفرنٹ ڈویژنز ہیں. اچھا, ایک ڈویژن جو ہے وہ دوسرے ڈویژن کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ چلاتے ہیں, یعنی کار بنانے کا ادارہ علیحدہ ہے, انجن اس کا جنریٹر بنانے کا علیحدہ ہے, روڈ رولر بنانے کا علیحدہ ہے, آئی ٹی اکوپمنٹس کا الگ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے وہ ڈویژنل اسٹرکچر, آپ نے یہ پڑھا ہوگا ڈویژنل اسٹرکچر, جس کے اندر اسٹریٹجک بزنس یونٹس ہوتے ہیں. تو کیٹرپلر جو ڈائیورسیفائڈ پروڈکٹس بناتا ہے, کہتے ہیں 1000 سے زیادہ پروڈکٹس بناتے ہیں. تو ایسی فرمز اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کی جو ہے اسٹریٹجیکلی جو ہے یہ وہ فرمز ہوتی ہیں جو ڈویژنز کو ڈیل کرتی ہیں. اب جہاں تک سوال ہے, اگر آپ وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایگزمپلیفائی کیا جائے, تو ایگزمپلیفیکیشن کے لیے آپ دیکھیں کہ میں آپ کو اس کو جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ وے میں ایکسپریس بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. اور چلیں میں اس کو جو ہے ابھی ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس, چلیں کوئی نہیں, اس کو کرتا ہوں میں. اب جہاں تک سوال ہے ایڈ ہاک کریسی کا, یہ ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ عام طور پہ کانٹریکچوئل ورک ہوتا ہے, جیسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. تو یہاں پر ٹیم ورک کی بیس کے اوپر لوگ ہائر کیے جاتے ہیں. جی آپ نے جاوا میں یہ پروجیکٹ کرنا ہے تو 4 بندے ہمارے ہیں, 2 بندے اس کانٹریکٹ کے اس پروجیکٹ کے لیے ہائر کر لیے گئے آن وزٹنگ بیس, یا آپ کہہ لیجئے ٹیمپریری پارٹ ٹائم بیس کہہ لیجئے. اچھا, تو یہ پروجیکٹ ٹیم ہوتی ہے. اچھا, جیسے ہی کام مکمل ہوتا ہے یہ لوگ اب جو ہیں وہ ایگزٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سافٹ ویئر ہاؤس وغیرہ میں یہ چیزیں جو ہیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں. اچھا, اور ایک ہوتی مشنری آرگنائزیشنز. یہ جو مشنری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ وہ ہیں جیسے کہ ہماری شوکت خانم ہے, عبدالستار ایدی ٹرسٹ ہیں, یا آپ کہہ لیجئے کہ ہماری جو ینگ مین کرسچین ایسوسی ایشن ہے. تو یہ مشنری ادارے ہیں ہمارے.
جو کہ ایک مشن کے تحت چلتے ہیں. ان کے اندر کیا ہوتا ہے, ان کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں اور جو کلچر ہوتا ہے, وہ جو ان کا فاؤنڈر لیڈر ہوتا ہے وہ جو بنا دیتا ہے, اسی کو یہ لے کے چلتی ہیں. تو میں ترتیب میں اگر بات کروں تو تھوڑا سا یہاں سے چلتے ہیں کہ انٹرپرینل, وہ میری گروسری سٹور کی ایگزامپل میں نے دے دی کہ ایک مالک بیٹھا ہوا, وہ جو کہہ رہا ہے کرتے جا رہے ہیں, سمپل سٹرکچر ہے, اس میں اسٹریٹجک ایپیکس ہائی ہوتا ہے. مشین بیوروکریسی جہاں بہت زیادہ ٹیکنو قسم کا کام ہو رہا ہوتا ہے, پلانٹ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں, بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں. اچھا, پروفیشنل بیوروکریسی جہاں پہ نالج والے لوگ جو ہیں ان سے مشورے کیے جاتے ہیں. ڈویژنل جہاں پہ ایک فرم ڈائیورسیفائڈ ہے اور بڑے مختلف پروڈکٹس بناتی ہے. اور ایڈہاکریسی جہاں پہ پروجیکٹس وغیرہ رن کیے جاتے ہیں. اور مشنری آرگنائزیشن جہاں پہ کوئی جو آپ کہہ لیجئے کہ این جی اوز وغیرہ کو آپ نے دیکھا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک پورا میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیا. سمپل سٹرکچر جو ہے یہ سمپل اور ڈائنامک انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کی اسمال اینٹی سمپل ہوتا ہے, اور یہ اسٹریٹجک ایپیکس ہوتا ہے, ڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے اسٹریٹجک ایپیکس. مشین بیوروکریسی لارج اسٹیبلش رولڈ بیس آرگنائزیشن ہوتی ہیں, اسٹینڈرڈائز پروسیجر پہ کام کرتی ہیں, ٹیکنو اسٹرکچر یہاں ہائی ہوتا ہے, کی ایلیمنٹ ہوتا ہے ان کا. پروفیشنل بیوروکریسی جیسے کہ اب میں نے بتایا کہ فرم آف آڈٹ ہے, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ آپریشنل کور یہاں پہ ہیوی ہوتا ہے. ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹرز بہت ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں, آپریشنل کور ہائی ہوتا ہے. اور ایسی آرگنائزیشن جو بہت زیادہ لارج ہیں لیکن ڈائیورسیفائڈ پروڈکٹس بناتی ہیں, یہاں پہ مڈل لائن مینیجر بڑی ڈومیننٹ ہوتی ہے, اسٹینڈرڈائز آؤٹ پٹ پروڈیوس کی جاتی ہے. اور ایڈہاکریسی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ پروجیکٹ بیسڈ ٹیم بنتی ہیں, تو یہاں پہ سپورٹ سٹاف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور آپریشنل کور کی, فلیکسیبل ہوتے ہیں. اور مشنری آرگنائزیشن آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ عام طور پہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز قسم کا ایک سٹرکچر یہاں پہ سمپلی پریویل کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اس کی جو باقی ماندہ چیزیں ہیں اس کو ذرا آپ ریڈ کر دیجئے گا, میں اس کو اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں. کل اس کے ایم سی کیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, تو آپ نے تیاری کر کے رکھنی ہے. سمجھیے ایک طرح سے میں آپ کو اورل ٹیسٹ لوں گا, دیکھتے ہیں آپ کو کتنا اچھا سمجھ آیا. تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو ہوپ فار دا بیسٹ, سی یو انشاءاللہ ٹمارو. کل آپ سے بات ہوگی اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.